اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج آپ کے لیے میں درود ابراہیمی کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل کریں گے۔ تو یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ میرے مرشد قبلہ حضور سید مرشدی سخی سائیں علی قاسم شاہ جیلانی قادری والد گرامی سید اماں حضور جیلانی قادری بغدادی کی طرف سے عنایت ہوا ہے، اور ان کی طرف سے تمام محبان درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ میں آپ کو بتاتا ہوں درود ابراہیمی پڑھنے کا خاص عمل، پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے۔ تو آپ اس طریقے کے مطابق درود ابراہیمی کا وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ میرے اللہ حل کر دے گا۔ بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کیا اور ان کو فوائد حاصل ہوئے۔ یہ عمل سچی نیت سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آپ جس طرح کی نیت کریں گے اس طرح کا آپ کو پھل ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بابرکت عمل کی نیت کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کھو کر اس عمل کو ہم کریں گے۔ تو یہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا خاص طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ آپ خود بھی یہ طریقہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 4 رکعت نفل ادا آپ نے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نفل ادا کرنے آپ نے۔ پہلے 2 نفل کی نیت یہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں گے۔ دوسرے 2 نفل آپ نے جو پڑھنے ہیں ان کی نیت یہ کرنی ہے کہ ان کی حاجت کی نیت سے پڑھیں کہ یہ نفل اللہ پاک اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما اور اس درود ابراہیمی کی فیوض و برکات نصیب فرما۔ تو آپ نے اس سلسلے میں یہ کرنا ہے، پہلے لباس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح باقی نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ روزانہ باقاعدگی سے آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ عمل کے لیے ایک ہی وقت مقرر کیا جائے، بہتر ہے کہ آپ عشاء کے بعد کا وقت جو ہے یہ مقرر کر لیں۔ روزانہ ایک ہی جائے نماز پر بیٹھ کر اور ایک ہی تسبیح پر عمل کیا جائے۔ جگہ بھی آپ نے نہیں بدلنی، جائے نماز بھی آپ نے نہیں بدلنی، تسبیح بھی آپ نے نہیں بدلنی، وہی تسبیح، وہی جائے نماز اور وہی جگہ جس پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تسبیح دانوں والی استعمال کی جائے جس میں 33 پڑھنے کے بعد ایک بار سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 21 دن عمل کو پورا کرنا ہے۔ ہر روز 21 دن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ خاص طور پر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ سنہری جاریوں کے سامنے ہیں، اسی تصور میں ادب و احترام سے بیٹھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ آپ جاریوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 100 مرتبہ اسی ترتیب سے پھر پڑھنا ہے۔ 33 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک بار درج ذیل سلام پڑھیں اور بہت محبت و پیار سے سلام عرض کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ۔
درود ابراہیمی 33 بار پڑھنے کے بعد یہ جو درود اسلام ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، بڑی محبت و احترام کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر درود پڑھنا ہے، پھر 33 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سلام عرض کرنا ہے، وہی جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب درود ابراہیمی کی تعداد مکمل ہو جائے تو با ادب مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر 100 بار یہی اس طرح ہم پڑھنا ہے۔ 100 بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، 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 الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ درود و سلام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک کیفیت بنا لیجئے کہ آپ اپنے وجود کو، اپنی روح کو مدینہ شریف میں محسوس کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ انا فی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آپ نے اپنے دل میں یہ کیفیت رکھ لینی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ انا فی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوزانو جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ نے 5، 10 یا 12 منٹ سر کو با ادب جھکا کے یوں ذہن میں رکھنا ہے کہ گنبد خضرا سے نور تشریف لا رہا ہے اور یہ نور آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مراقبے میں آپ نے یہ والی کنڈیشن آپ نے اسی طرح کرنی ہے، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ گنبد خضرا سے نور تشریف لا رہا ہے اور یہ نور جو ہے یہ آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ مراقبے کے بعد جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے۔ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کیجئے، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اپنا سوال عرض کیجئے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے۔ یا اللہ پاک جو بھی پوسٹ کو شیئر کرے اور اسے درود ابراہیمی کا فیض نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخص کو زیارت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اور اس کا خاتمہ بالایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ بجاء النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام لکھتے جائیں، درود و سلام کی دعوت دیتے جائیں، درود و سلام خود بھی پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویڈیو کے اختتام پہ ایک مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد